اور اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امتی کو جنت میں جاتا ہوا دیکھ کر پکاریں گے تو عرض کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں پکاریں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی پاک کو پکاریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے تمام انسانوں کے والد لبیک۔ حضرت آدم کہیں گے دیکھیں آپ کا امتی ہے، اس کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک جلدی جلدی فرشتوں کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جائیں گے، اپنا مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے، اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جیسے ہی یہ حکم ہوگا اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا، ایک چھوٹا سا سفید کلر کا کاغذ نکالوں گا، بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے دیں گے، اب تو آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی، اب لیٹس گو ٹوورڈ جنت۔ کہ اگر رکو تو صحیح، پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے، اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا، اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، میرے گناہ معاف فرمائے، اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ وہ بندہ ابھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا۔ اے میرے بندے، اے میرے امتی، میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا، اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا، اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے، بخشش کا انتظام بھی کروائیں گے۔ کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ۔ نبی پاک کو اپنا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہوں گے؟ خود فکر میں ہوں گے۔ ہم سارے تو فکر میں ہوں گے بخشش ہوگی کہ نہیں، نبی پاک کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر کس کے لیے ٹینشن ہوگی؟ ہم امتیوں کے لیے۔ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ یعنی جس طرح ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کیسے دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے، کہ قیامت کا دن نبی پاک اسی طرح اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ ایسے پیارے آقا ہے، پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں۔ ارے یہ تو مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا، کثرت سے درود پاک پڑھیے، کم از کم ربیع الاول میں تو ایسی عادت بنا لو کہ روز کثرت سے درود پاک پڑھیں، تاکہ ماہ ربیع الاول کے بعد ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو روایتیں سنی ہیں درود پاک کی فضیلت پر، دونوں میں شفاعت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، آج انشاءاللہ جانیں گے کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شانیں ہوں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس نرالے انداز سے شان محبوبی کے ساتھ اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر جنت پہنچائیں گے۔ اس تعلق سے کچھ قرآنی آیتیں بھی سنیں گے، آج نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں بھی سنیں گے جو شفاعت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ذکر کرتے رہنا، یہ والا شفاعت کا ذکر کرتے رہنا، انشاءاللہ جہنم سے بچنے کی صورت بن جائے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے،
حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کی، ان کے در پر بیٹھئے بن کر فقیر، بے نواؤں فکر ثروت کیجئے، اور نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہاں ادھر بھی نعرہ لگانا ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ اتنا پیارا ہے کہ محشر کے دن بھی لگائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ سنتے جاؤ، آج جھومنا ہے، آج محشر کا ایک منظر ہے وہ بھی سنیں گے۔ قیامت بڑا مشکل دن ہے، ویری ڈیفیکلٹ ڈے، مگر شاعر لکھتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہونا ہے۔ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے پیارے امام، عراق والے لوگ کہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، کیا یہ شفاعت حق ہے؟ حضرت امام محمد جو اہل بیت پاک کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے فرمایا خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمت اللہ تعالی نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی، کہتے ہیں نبی پاک سے میں نے سنا، میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا، ارضیت یا محمد، یعنی اے میرے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی رضیتو، اے رب پاک میں راضی ہوں۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں، امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، کمال کی بات ہے، یقین کریں میرے لیے بھی یونیک بات تھی، ایمان تازہ ہو گیا، ذرا غور سے توجہ دیجئے گا۔ امام محمد کہتے ہیں، اے اہل عراق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے، تو امام محمد کہتے ہیں عراق والوں سے کہ تم اس آیت کو سمجھتے ہو؟ کون سی آیت؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نو ڈاؤٹ یہ بڑی امید دلاتی ہے، کمال کی آیت ہے، کسی بھی مشکل میں ہو دل کو دلاسا کیا ملتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو انہوں نے کہا، اہل عراق کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں، تو یہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ آئے ہائے ہائے، حضرت امام محمد نے فرمایا نہیں، ہم سب اہل بیت کا متفقہ فیصلہ، اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں جو سب سے بڑھ کر امید دلانے والی آیت ہے نا، وہ کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، ذرا نبی پاک کا ہم گناہ گاروں سے پیار تو دیکھو۔ آپ کو کوئی کہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بلینک چیک دے دے کہ بھر لو اس میں جو اماؤنٹ چاہیے، لکھ لو تمہیں جو چاہیے، بندہ کیا کرے گا؟ اپنے لیے مانگے گا نا۔ آئے ہائے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب رب تمہیں ان قریب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب نبی پاک تک یہ آیت پہنچتی ہے، سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس سے زیادہ امید والی کون سی آیت ہے؟ ارے قیامت کے دن لوگوں کو اپنی فکر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت کو نہ بھولیں گے۔ جبھی تو میرے رضا کہتے ہیں نا، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔
آنسو بہائیں گے، کس لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے، اور آپ روئیں گے کہ ہمیں جنت کا جب مژدہ ملے گا تو امتی ہنس رہا ہوگا، امتی مسکرا رہا ہوگا، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دل آج گئے، ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج گئے۔ کمال کا شعر ہے، قیامت کی گھبراہٹ، قیامت کی وحشتیں، قیامت کی دہشت سے دل دہتا ہے، مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ساری زندگی جس دیدار کی حسرت رہی نا، اب تو وہ دن آ گیا ہے جب آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ ارے آج تو قیامت کے دن نبی پاک کا دیدار بھی کریں گے، ان کا مقام بھی دیکھیں گے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ارے محشر کا دن آئے گا اور نبی پاک کی عزت دیکھنی ہے، مقام دیکھنا ہے، میرے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے۔ کہتے آؤ حسرت زدو، آج تمہیں خوشخبری ملنی ہے۔ ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دل آج گئے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اچھا پھر فقیروں کو کہہ رہے ہیں، اے غریبوں کو کہہ رہے ہیں، بڑی زندگی میں تمہیں غربت رہی، فقیری رہی، اب تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ مدینے والے آقا محشر کے دن آئیں گے، تمہیں صرف کیا دولت دیں گے؟ دنیا کی دولت نہیں، تمہیں جنت کی دولت کا صدقہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دل گئے کہ وہ، ارے کچھ خبر بھی گئے فقیروں آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں۔ ہمارے سامنے کوئی چیز آ جائے، ہم اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، کسی کو نہ دکھانا ہونا تو بندہ اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، مگر بتاؤ میرے اور آپ کے دامن میں کتنی جگہ ہے، کتنا چھپا سکو گے؟ تھوڑی سی چیز چھپے گی نا۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو اتنی وسعت دی ہے، اتنا بڑا دامن ہے، کرم مصطفیٰ کا کرم کا دامن ہے کہ ہم گناہگاروں کے جرم کھلتے جائیں گے، آقا انہیں چھپاتے جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے، خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں